الرحمن الرحیم، آج بات کریں گے جاپانی پھل پہ۔ یقین مانے لاکھوں اربوں کروڑوں کا یہ جاپانی پھل، یہ بے شمار لوگوں کو ان کی صحت کے حوالے سے بے شمار فوائد کا حامل ہے، اور میں اس کے کھانے کا آج طریقہ کار بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کمپلیٹ میری دیکھ لی جس نے، تو وہ جاپانی پھل سے ہی ہمیشہ جوان رہنے کا جو طریقہ ہے وہ سیکھ لے گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلا جو وٹامن ہے وہ وٹامن سی پایا جاتا ہے، جو ہماری جلد کے لیے بہت ہی کارآمد ہے۔ ہماری جلد کو وٹامن سی چاہیے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو کوئی کٹ لگ جائے تو وہاں پہ نشان نہیں پڑتا اگر وٹامن سی کی مقدار پوری ہو، تو کوئی زخم بن جائے تو وہ نشان بھر جاتا ہے اور آپ کی جلد اوپر اس کا کلر آ جاتا ہے، تو یہ وٹامن سی کی بدولت ہے۔ دوسرا وٹامن، آج کل کے نوجوان جو سارا دن کمپیوٹر پہ موبائل پہ ساری رات مصروف رہتے ہیں، اور ان کی آنکھوں کو خطرہ ہو سکتا ہے، ان کے دماغ کمزور ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے، نظر کمزور ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے وٹامن اے اس میں پایا جاتا ہے۔ یقین مانیے کہ 2 جاپانی پھل صبح 2 شام کو اگر کوئی اسٹوڈنٹ کھائے تو اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اس کے دماغ کے لیے۔ اس کے بعد اینٹی آکسیڈنٹ اس میں بے شمار ہیں۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ پھل ہے اور کینسر کے مرض کے ساتھ بھی فائٹنگ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد شوگر والے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن شوگر والے مریض صرف 2 پھل یہ روزانہ کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہ کھائیں۔ لیکن انہیں بھی پوری، چونکہ اس میں فائبر ہوتا ہے، اور مریض کو، شوگر والے مریض کو، ڈائبٹک مریض کو یہ فائبر چاہیے ہوتا ہے، تو شوگر والے مریض 2 جاپانی پھل ڈیلی کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دل کے مریض بے دھڑک ہو کر آنکھیں بند کر کے کھائیں، کیونکہ یہ نالیوں کو کھولتا ہے، کولیسٹرول، بیڈ کولیسٹرول کو خارج کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ بلڈ پریشر میں بہت مفید ہے۔ جاپانی پھل بلڈ پریشر میں بہت مفید ہے، دل کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے، وہ کھایا کریں اسے جب اس کا موسم آئے، 2-3 صبح 2-3 شام کو بے دھڑک ہو کر کھایا کریں۔ امریکہ، یہ اس کو پاکستان میں جاپانی پھل کہتے ہیں، جبکہ آپ امریکہ چلے جائیں تو اس کو چینی پھل کہتے ہیں۔ اب میں اس کی 2-3 اور خوبیاں بتانے لگا ہوں جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، اور کسی حکیموں کے پاس چکر لگانے کی آپ کو ضرورت نہ پڑے۔ تو یہ پھل جو ہے، سب سے ایک اس کی خصوصیت بتا دوں عورتوں کے لیے۔ جو عورتیں کہتی ہیں جی ہم تھکی تھکی رہتی ہیں، پٹھے جو ہمارے درد کرتے ہیں، کھچاؤ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہے، اور وہ جاپانی پھل میں کہتا ہوں رج کے کھایا کریں۔ یقین من 4-5 جاپانی پھل کھا جایا کرو، 4-5 صبح 4-5 رات کو، نو پرابلم۔ یہ تھکاوٹ کو دور کرتا ہے اور جسم کو ریفریش کرتا ہے۔ جسم کو ایک دفعہ جیسے بندے کو اگر دبا دیا جائے تو وہ فریش ہو جاتا ہے، اسی طرح بالکل یہ اس کو تھکان اس کی دور کرتا ہے۔ پٹھوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور بچوں اور عورتوں دونوں کے لیے اگر ان کی آنتوں میں کسی آنت میں ورم ہے، زخم ہے، او ہو بہت ہی کوئی بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے وہ جی السر ہے، زخم ہے، سوزش ہے، تو ان کے لیے بہت ہی زبردست یہ دوائی کے طور پہ کام کرتا ہے۔ جب اس کا موسم آیا کرے، جب یہ سستا ہوتا ہے تو آپ اس کو کھایا کریں۔ اس کے بعد جناب معدے کے لیے کمال کا جناب یہ میڈیسن ہے، اس کو میڈیسن ہی سمجھیں۔ ایپل کے بعد اس کا میں نمبر لگا رہا ہوں۔ یقین مانیے کہ اتنا زبردست پھل، اس کو پاکستان میں املوک کہتے ہیں، املوک، پاکستانی زبان میں املوک، اور ویسے اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ یہ ایسا پھل آوارہ سا ہے کہ جس ملک میں بھی جاؤ، وہ امریکہ والے اس کو چینی پھل کہتے ہیں، پاکستان والے اس کو جاپانی پھل کہتے ہیں، جبکہ یہ جاپان، چائنا اور کوریا، ان کی سرزمین پہ پہلے ہوا تھا، اور پھر وہیں آج بھی وہاں ہوتا ہے۔ چائنا میں بھی بے تحاشا ہوتا ہے، جاپان میں بھی بے تحاشا ہوتا ہے، اور کوریا میں بھی
کوریا میں تو اس کی 3-4 نسلیں ہیں. جو ہم جاپانی پھل کھاتے ہیں کوریا والے اس کو نہیں کھاتے. وہ اس کو بالکل ہی 3rd کلاس پھل سمجھتے ہیں. جس طرح ہمارا کوئی آم کا درخت بالکل کھٹے آم دیتا ہو اور اس کے آم ہم نہیں کھاتے تو اچھی قسم کے آم کھاتے ہیں، تو اسی طرح یہ اس پھل کو وہ بالکل ہی سی گریڈ میں تصور کرتے ہیں. تو ہمارے ملک میں چونکہ آتا ہے تو ہمارے لیے ٹھیک ہے. اچھا، نکسیر کسی بندے کو نکسیر کا پھوٹ جانا، ناک کے ذریعے خون کا بہنا، اس کے لیے بڑا اچھا ہے. پھیپھڑوں کی صفائی کے لیے زبردست ہے. آپ نوٹ کر لیں، اس کے جتنے بھی فائدے بتا رہا ہوں آپ کو کام آئیں گے کہ آپ نے جاپانی پھل ضرور کھانا ہے. صرف شوگر کے مریض 2 کھائیں اور باقی رج کے کھائیں، نو پرابلم. کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں خاص اس کا. تو پھیپھڑوں میں اگر پانی تک پڑ جائے تو اس کو نکالنے میں یہ مدد کرتا ہے. چہرے کے لیے آپ یقین جانیں کہ چہرے کے لیے اتنا اچھا ہے. میں آپ کو ایک کریم بتا دیتا ہوں. اگر آپ نے اس کی کریم کسی عورت نے بنانی ہے تو اس کا گودا لے کر 2 چمچ گودا لے لیں اور 2 چمچ اس میں ڈال لیں کھیرے کا جوس، اور اس کو مکس کر کے رات کو چہرے پہ لگا لیں اور صبح آپ اٹھ کے منہ دھو لیں تو رزلٹ آپ کو 1 یا 2 دن میں ہی ملنا شروع ہو جائیں گے. آپ باقاعدہ جب اس کا پھل ہو تو آپ اس کی کریم ہی یوز کیا کریں. اگر کسی کی جلد آئلی ہے تو یہ اس کو آئلی جلد کو ختم کرے گا. اگر کسی کی جلد ڈرائی رہتی ہے، بہت ہی خشک ہے اور اس کو آئلی کوئی کریم لگانی پڑتی ہے، وہ بھی لگائے، اس کی جلد کو نارمل کر دے گا. یعنی جلد کے لیے یہ خود بخود جلد کی جس پوزیشن میں ہونی چاہیے اس پوزیشن میں کر دے گا. تو لہٰذا آپ نے یہ پھل لازمی کھانا ہے. اس کے علاوہ اس کا جو میں نے دیکھا ہے نا، تھکاوٹ دور کرنے والا اور دردوں کے لیے، جسم کی دردوں کے لیے، جو بندہ کہتا ہے نا میرے جسم میں دردیں ہیں، اس وقت جاپانی پھل کا موسم ہے. جائیں ½ کلو صبح ½ کلو شام کو جاپانی پھل کھانا شروع کر دیں. دیکھیں کوئی بھی چیز ہے، پہلے دن آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آج جاپانی پھل کھایا ابھی یہ اثر کر دے. یقین مانیے 1 ہفتہ آپ لگاتار جاپانی پھل کھا لیں، آپ کے جسم کی دردیں دور ہو جائیں گی. اتنا پیارا پھل ہے یہ. میں صحیح کہہ رہا ہوں، میرے یہ تجربے میں ہے اور بالکل جاپانی پھل کے فائدے ہیں. اور آپ نے لازمی اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، اپنے بیوی کو بھی کھلائیں. یہ مہنگے پھلوں کی طرف جانے کی بجائے موسمی پھل جو سستا مارکیٹ میں آتا ہے، یہ جو بھی پھل ہوتا ہے وہ 1-2 ماہ کے لیے موسمی ہوتا ہے، زیادہ دیر کے لیے نہیں. ابھی جاپانی پھل ہے یہ 1-2 ماہ، جتنی دیر بھی رہے گا آپ اس کو کھائیں. ابھی ایپل کا بھی موسم ہے، ایپل بھی کھائیں، نو پرابلم. لیکن یہ اس کے فائدے میں نے آپ کو بتا دیے کہ وٹامن سی ہے، وٹامن اے ہے، جوڑوں کے دردوں کو روکتا ہے، پھیپھڑوں کو صحیح کرتا ہے، معدے کے لیے بڑا زبردست ہے، نکسیر اس سے نہیں پھوٹتی. اور جو لوگ تھکاوٹ، جو تھکے رہتے ہیں، سستی کا شکار ہیں، وہ اس کو ضرور کھائیں. اور بہترین ہے، آپ کے سر کے بالوں کے لیے بڑا اچھا ہے. اور پھر یہ نا جو مرد حضرات ہیں یا عورتیں ہیں، ان کے مادہ تولید کے لیے بہت ہی اچھا کام کرتا ہے، کیونکہ اس میں اتنی خصوصیات ہیں. وٹامن اے ہے، وٹامن سی ہے، اس کے علاوہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے. جتنا بھی پھل اینٹی آکسیڈنٹ ہوں گے تو وہ آپ کو کیا فائدہ دیں گے کہ آپ کی باڈی سے جو فاسد مادے ہوتے ہیں ان کو نکالتے ہیں، اور اچھے مادوں کو، جیسے کولیسٹرول ہے، بیڈ کولیسٹرول کو فارغ کرنا اور اچھے کولیسٹرول کو جمع کرنا، تو یہ ان کا کام ہوتا ہے. تو یہ آپ نے اینٹی آکسیڈنٹ اور بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے. تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جاپانی پھل ضرور کھائیں. تھینک یو.